السلام علیکم، آداب۔ اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں جاوید جمال الدین۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو آج بروز منگل 7 دسمبر 2021 آج کا اخبار کے تحت پیش خدمت ہے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی شہ سرخی: شاہی عیدگاہ مسجد میں مورتی نصب کرنے کا شرانگیز منصوبہ ناکام، دہلی پولیس کے افسران جانچ کرنے کے لائق نہیں۔ پیغمبر اسلام اور جبرائیل کا عکس چھاپنے کا معاملہ، پبلشر نے معافی مانگی۔ ایس پی حکومت میں دلتوں پر مظالم ہوتے تھے۔ یوگی: قرآن کے تراجم اور اسلامی لٹریچر کو ہندی زبان میں منتقل کیا جانا وقت کی ضرورت۔ مولانا ارشد مدنی: اسکول شروع کرنے کے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کا امکان۔ مہاراشٹر میں اومیکرون قابو میں، اجیت پوار کا دعویٰ۔ بابری مسجد شہادت کی برسی پر مسلمانوں نے یوم سیاہ منایا۔ کیا امریکہ افغانستان کے 9 ارب ڈالرز طالبان کو دے گا؟ محمد ریان کا مضمون۔ ناگالینڈ کے عام شہری حکومت کی ذمہ داری اداریہ۔ روزنامہ سہارا کی شہ سرخی: سیکورٹی فورسز کے خلاف قتل کا معاملہ درج، ناگالینڈ واقعے پر سرکار کا اظہار افسوس۔ اسلامی لٹریچر کو ہندی زبان میں منتقل کیا جانا وقت کی اہم ضرورت۔ 8 سال کی محنت کے بعد قرآن کا ترجمہ ہندی زبان میں کیے جانے پر مولانا ارشد مدنی کا اظہار خیال۔ ایودھیا سمیت ملک بھر میں پرامن رہا 6 دسمبر، وسیم رضوی نے سناتن دھرم اپنایا۔ دفعہ 370 اور 35A کے منسوخی کا معاملہ، قومی راجدھانی میں محبوبہ مفتی کی قیادت میں پی ڈی پی کا احتجاجی مظاہرہ۔ مدرا یوجنا کے تحت قرض دینے کی رفتار میں تیزی، ترور نے بھی سنسد ٹی وی سے خود کو الگ کیا۔ میانمار کی معزول رہنما سوچی نہیں لڑ سکیں گی الیکشن۔ برطانیہ ٹیچر کا اسکول میں نماز کی اجازت سے انکار۔ طلباء نے سخت سردی میں باہر نماز پڑھی، انتظامیہ نے معافی مانگی۔ ہندوستان کی جمہوریت کو خطرہ کس سے؟ محمد فاروق اعظمی کا مضمون۔ کیرالہ سب سے امیر، بہار سب سے غریب، ہندی بیل کی 5 ریاستوں میں سب سے زیادہ غربت، عبید اللہ ناصر کا مضمون۔ ناگالینڈ کا واقعہ افسوسناک، اداریہ۔ ممبئی اردو نیوز کی شہ سرخی: متھرا عیدگاہ میں مورتی رکھنے کی کوشش ناکام، گروگرام میں نماز جمعہ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ میوات کے 3 ممبران اسمبلی کا ہریانہ کے گورنر کو میمورنڈم۔ تبلیغی جماعت معاملہ، دہلی پولیس کو عدالت نے پھر پھٹکار لگائی۔ بابری مسجد کا یوم شہادت پرامن طریقے سے گزر گیا۔ مسعود کو غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کا نوٹس۔ او بی سی سیاسی ریزرویشن آرڈیننس پر سپریم کورٹ کا اسٹے، مارا حکومت کو جھٹکا۔ ممبئی کے ترقیاتی کام رک سکتے ہیں، کپتان ملک۔ دفعہ ابراہیم آتش کا مضمون۔ اویسی سے کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، کیوں؟ بابری مسجد شہادت 1 اور 6 دسمبر۔ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ۔ روزنامہ صحافت کی شہ سرخی: مہاراشٹر میں مزید 7 اومیکرون کیسز سے تشویش، ایس پی حکومت میں دلتوں مظالم ہوتے تھے۔ ناگالینڈ کا واقعہ انتہائی افسوسناک، وزیر اعظم مودی اور پوتین کی ملاقات کارآمد۔ یو پی کے مسلمانوں کی معاشی، سیاسی اور تعلیمی ترقی کے لیے سماج وادی پارٹی کی حکومت بننا ضروری۔ ممبئی اے ایم یو المنائی ایسوسی ایشن کے صدر رئیس احمد سے صحافت کی گفتگو۔ بابری مسجد شہادت کی برسی پر مسلمانوں نے یوم سیاہ منایا۔ ممبئی سمیت سارا ہندوستان اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ فروغ اردو زبان و ادب کے لیے سرزمین مہاراشٹر نہایت زرخیز۔ عقیل احمد۔ مولانا حسین احمد مدنی، ڈاکٹر جی ایم پٹیل کا مضمون۔ اداریہ، ڈاکٹر امبیڈکر کی اہمیت۔ روزانہ ہندوستان، دفعہ 370: سنگ حکومت سے نجات کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی تو گریز نہیں کیا جائے گا۔ فاروق عبداللہ۔ لیجیے، وسیم رضوی اب باقاعدہ ہندو ہو گیا۔ کپتان امریندر سنگھ بی جے پی کی پالیسیوں کے خلاف بولتے رہے، اب ہاتھ ملانے کا اعلان کیا۔ ارکان کی معطلی پر راجیہ سبھا میں ہنگامہ، پارلیمنٹ کی کارروائی ملتوی۔ سپریم کورٹ کی بے بسی اور سرکاری محکموں کی منمانی، استنبول کا ایک یادگار سفر۔ خصوصی مضمون، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔
اداریہ کسانوں کے لیے مرکز کی پہل۔ روزنامہ انقلاب۔ ناگالینڈ میں شہری ہلاکتوں پر برہمی، مرکز کا اظہار افسوس۔ کیا غیر ملکی جماعتیوں کو اپنے گھروں پر ٹھہرنا ممنوع تھا؟ ہائی کورٹ کا سوال۔ پوتین ہندوستان پہنچے، وزیر اعظم مودی سے ملاقات۔ کے ای ایم سائن اور جزیہ اسپتالوں کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کا احتجاج۔ کووڈ-19 کے سبب اسکولوں سے دور ہو جانے والے طلباء کے لیے خصوصی تعلیمی مہم۔ پانی کی قلت دور نہ کرنے پر کارپوریٹر اور یوتھ لیڈر کا تھانے میں احتجاج۔ ووٹر لسٹ میں اپنا نام چیک کرنے میں شہریوں کی عدم دلچسپی۔ مشہور صحافی حسن کمال کا مضمون، دیدی کے مشیر درست صلاح نہیں دے رہے ہیں۔ اداریہ ناگالینڈ کا سہانیہ۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ اپنی آراء و مشوروں سے نوازیں۔